علم غیب اللہ کے نبی کا، حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ اللہ کی عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کے عطا سے بتانے سے رسول اللہ کا علم ہے، تو وہی سے ہے، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ علم غیب کا مطلب کیا ہے آسان الفاظوں میں وہ بھی بتائیے، اختلافات کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا ہاں اہل سنت کا ذرا منہج بتائیے۔ اسی سوال کے جواب میں بہت ساری جو آپس کی لڑائی جھگڑے نا سب کا حل ہے۔ اگر اس کا جواب دے، یعنی یہ کہا جا رہا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں جب علم غیب عطائی مان لیا، اللہ کی عطا سے مان لیا، تو اس کے بعد بھی اتنے سارے مسائل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہم عطائی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا اور سرکار نے لے لیا، تو نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ شک ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، اور نہ رسول اللہ کے بارے میں شک ہے کہ وہ لے نہیں سکتے۔ بے شک۔ اب یہ اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی اور اپنی چوائس کے مطابق دین کو لے لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ غیب کا مطلب چھپی ہوئی باتوں کا علم، یعنی جن کو آپ حواس خمسہ سے دیکھ کر کے، سن کر کے، یا آلات کے ذریعے بھی معلوم نہ کر سکیں، وہ غیب میں شامل ہے۔ بے شک۔ اب جیسے کہ بدر میں بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ مریں گے، یا یہ مرے گا، یا یہ مرے گا، علم غیب۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ۔ تو بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 علوم کو بیان کیا، یہ علوم خمسہ ہیں، کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور ماں کے شکم میں کیا ہے، اور کون کب مرے گا۔ لیکن یہ آلات کے ذریعے اور آج کے ذرائع کے ذریعے ہم ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، یقینی بات کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب دیکھیں جیسے ماں کے شکم میں کیا ہے، اس بات کا علم تو آج کے ہمارے سائنس بھی بتا رہی ہے، واہ، لیکن غلطی کر جاتی ہے، لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہا تو تھا بیٹی ہے، بیٹا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ یقینی علم نہیں ہے۔ غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کا یقینی علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پیاروں کو عطا فرمایا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علم بیان کیا، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ فرماتے ہیں غیب کی چابیاں اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور جہاں پر اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ غیب کا جاننے والا جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرمانے کے چن لیتا ہے۔ تو نادر بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی کسی کو نہیں ملتا، تو جیسے آپ نے تازہ تازہ مثال دے دی بدر والی، اس کے علاوہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں باتیں، قیامت آنے کا سارا علم یہ علوم غیبیہ پر ہی منحصر ہے۔ ہم آگے جا کے بات کریں گے ان پر کہ آگے قیامت کے حالات، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے علامات، قیامت میں کیا ہونا، یہ سب بتانے والے کون ہیں؟ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حضور کا اپنا علم تو نہیں ہے۔ بالکل عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو بس تقاضا یہی ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی ویورز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے نا اس کو پورا مانیے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں مانیے، جیسا اللہ اس کا حبیب چاہتا ہے ویسا مانا۔ جیسے علامہ صاحب آپ نے بتایا، ایک تو واقعہ یہ یاد آ رہا ہے بدر کا، جی، کہ کہاں گریں گے عتبہ اور شیبہ، جنگ بدر کا معاملہ حضور جانتے ہیں۔ بے شک کہ یہ ایک اس طریقے سے اور کون کون سے واقعات یاد آ رہے ہیں، وہ ذرا واقعات بھی نادر بھائی ایسے سینکڑوں واقعات، اس جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ آیت اتری اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علوم غیبیہ کا اظہار فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ میں کہا یہ ہم تو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو علم غیب ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ تو اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ یہاں پر کھڑا ہوں، قیامت تک کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سب بتا۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے جناب عبداللہ کھڑے ہوئے، ان کے والد صاحب کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ اچھا تو جناب عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد، آپ نے ان کے والد کا نام بتا دیا۔ پھر سرکار جلال میں آ گئے اس بات پر، یعنی اس بات سے اللہ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی کہے کہ ان کو تو علم غیب ہی نہیں ہے۔ سرکار ناراض ہو گئے، فرمایا پوچھو، خاموش کیوں ہو، پوچھو مجھ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جناب عمر ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں آقا، ہم آپ کی آزمائش یا آپ سے سوال نہیں کرتے۔ ایک اور واقعہ بہت تازہ قرآن کریم کے متعلق، قرآن کریم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کھو گئی۔ اچھا اب منافقین جو ہے نا بڑے واویلا مچانے میں ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے شور مچا دیا، دیکھا یہ کہتے ہیں علم غیب ہے، ان کی اپنی اونٹنی چلی گئی، ان کو نہیں معلوم۔ اچھا اس وقت بھی اعتراض اسی طریقے سے کرا جاتا تھا، یہ اعتراضات ہوتے تھے، یہ قرآن تصور کریں، اور اعتراض کر کون رہا ہے؟ کفار۔ ہاں بالکل کفار کر رہے ہیں، منافقین کر رہے ہیں، اور منافقین تو آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں بھی 300 لے کے الگ ہو گئے تھے، یہ تو طے ہے نا، بقی میں موجود ہے منافق،
بے شک ان المنافقین فی الدرک الاسفل، عبداللہ بن ابی موجود بقی ہے، میں موجود ہے، منافقوں کا باپ. جی جی جی، جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتری کہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوگا. جی جی بے شک. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات ہوئی تو کہا دیکھو یہ تو کہتا ہے علم غیب ہے، اگر علم ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو جلال آیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر میری اونٹنی ہے اور آ اس لیے نہیں رہی ہے کہ اس کی مہار جو ہے نا وہ کسی شاخ میں پھنس گئی ہے. اللہ اللہ. صحابہ گئے، منافقین بھی پیچھے پیچھے گئے. آہا. دیکھے تو صحیح، صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں؟ اچھا جب گئے تو آنکھوں سے دیکھ لیا، ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس یوں بات کر رہے تھے، شغل میلہ لگا رہے تھے، اپنے لفظوں میں کہیں. مانتے تب بھی نہیں تھے. ہاں مانتے جناب، مانتے تو مانا تو ابو جہل نے بھی نہیں، مرنے لگا تو کہتا ہے محمد معلوم ہے اللہ کے سچے نبی ہو لیکن مانوں گا نہیں. مانوں گا نہیں. مان لیا لیکن مانوں گا نہیں. اللہ یہی آج کا مسئلہ ہے. آئے ہائے ہائے، دل پہ جب مہر لگ جائے نا، ختم اللہ علی علامہ قلوبہم. صاحب، بس پھر بات یہ دیکھیں غرور کیا ہے. غرور کی اصل ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ کو حق سچ پتہ چل جائے اور اس کے بعد بھی اسے نہ ماننا، یہ غرور. اللہ بالکل ایسے یہ اللہ سے غرور کر رہے ہو کہ بھائی میں نہیں مانوں گا. اچھا میں وہ بات کر رہا تھا کہ جب دیکھ لیا نا کہ ویسی پھنسی ہوئی مہار اور لے کر آئے صحابہ کہ دیکھا میرے محبوب کو علم ہے، تو اب انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے، قرآن اتر گیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یعنی منافقین تھے، ان کا ایمان خارج ہو گیا. اور میں نے نادر بھائی آپ سے کہا کہ ہم تو پورا جو کتاب الفتن ہے یا قیامت کے احوال ہیں یا آثار قیامت ہیں، ان سب کی بنیادی سی بات ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کو مانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر نہیں مانتے، اچھا پھر یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنے اندازے لگائے نا، جیسے آج ہماری جدید سائنس اندازہ لگاتی ہے کہ بارش ہو جائے گی اور ہو جاتی، یہ اندازہ ہے. اچھا، لیکن حقیقی علم اللہ کو، اور جس کو اللہ نے علم غیب دے دیا اس کو ہے. بے شک، یہی طریقے. بے شک. اعتراض کس بات پہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے علامہ صاحب کہ یہ اعتراض کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جو اعتراض کرنے والے ہیں مخالفین، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ کس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی کہ علم غیب پہ ہم کون سا ایسا عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے حساب سے اعتراض ہو رہا ہے؟ جو میں سمجھ پایا ہوں، ظاہر ہے یہ تو مخالف ہی بتائے گا، لیکن جو میں سمجھ پایا، جو میری گفتگو ہوئی ہے، جو باتیں ہوئی ہیں، اس کے مطابق یہ صرف اللہ کے لیے علم مانتے ہیں بس اس کے علاوہ کسی کے لیے، یعنی معاذ اللہ نادر بھائی یہ جملہ تو ہم جیسوں کے لیے قیامت ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. ہم یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ساری باتوں کا علم ہے، اور یہ قرآن حضور پہ اترا اور حضور کو سارا علم دے دیا گیا. تو پھر جب قرآن میں ساری باتوں کا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نہیں پتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ واقعات پکڑے جاتے ہیں کہ دیکھو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا، اونٹنی کے نیچے تھا، پتہ ہی نہیں چلا. نادر بھائی بالکل وہی اعتراضات جو حضور کے زمانے میں کیے جاتے تھے کہ دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں اونٹنی کے کہاں پر ہے. اسی طریقے سے ہار گم ہو گیا، حضور کو پتہ نہیں لگا، تہمت لگ گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر، حضور نے کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ اما عائشہ صدیقہ اپنے گھر آ گئی، جناب صدیق اکبر کے گھر. تو اس کے بارے میں ظاہر ایک ایک بات کا الگ الگ جواب دیا جاتا ہے، لیکن ویورز کو میں آسان لفظوں میں ایک جملے میں کہہ دوں کہ حضور کا علم تکمیل قرآن کے ساتھ مکمل ہوا ہے. سبحان اللہ. جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا رہا، حضور کا علم مکمل ہوتا رہا. ماشاءاللہ. جو پہلے کے واقعے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا علمی کا اظہار کیا، یہ قرآن کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا. جب قرآن مکمل ہوا، ساری باتوں کا علم قرآن میں، حضور کو بھی ساری باتوں کا علم آ گیا. ماشاءاللہ. باقی ہار وغیرہ والی باتیں، ان میں حکمتیں ہیں. جیسے ہار کے معاملے میں سرکار نے نہیں بتایا، تیمم امت کو مل گیا. اب تیمم کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لے گا، پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. وہ جو سرکار علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے، کہا دیکھو اگر معلوم تھا بول کیوں نہیں دیتے؟ نادر بھائی ہم بھی فیملی والے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، میری بیوی پر کسی کی بیوی کو الزام لگائے، کیا کہیں گے؟ نہیں یار مجھے تو نہیں پتا کیا مسئلہ ہے. نہیں بھائی ہم اسٹریٹ فارورڈ بولیں گے، میری بیوی ہے، میں جانتا ہوں اس کی تنہائیوں کو بھی جانتا ہوں اور اس کی خلوتوں جلوت کو بھی جانتا ہوں، میں تو فوراً کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی کو اس عورت کے بارے میں اللہ اللہ جن کا نکاح خود رب نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل ایک کپڑے میں جناب اما عائشہ صدیقہ کی تصویر لے کر آئے، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کا نکاح فرمایا ہے. جو انتخاب خداوندی ہو ان کے بارے میں حضور کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تھا، لیکن حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ رب خود کہے، کیونکہ حدیثوں کو تو ضعیف کہہ کر موضوع کہہ کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکے گا. 18 آیتیں جناب اما عائشہ صدیقہ کی پاکی پر نازل ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ حکمتیں. باقی نہ ماننے والے تو آپ نے خود ہی بات کر دی نا کہ وہ کبر کی علامت یہی ہے، حق نظر آ رہا ہو پھر بھی نہ مانے. شیطان نے یہ تو کہا تھا نا، اسی وجہ کر تو مردود ہو گیا تھا. تو بات یہی ہے.